أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ایک بات کی تاکید فرمائی گئی تھی نا کہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے سب کے سب اپنی قدیمی ذہنوں اور دماغوں سے نکلو اور اللہ کی وحدانیت کی طرف جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کی قوم آپ کی بات شاید اس حوالے پر نہیں مان رہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ مال و دولت مانگتے ہیں، وہ کچھ مانگتے ہیں جو آپ ان کو ادا نہیں، جو وہ آپ کو ادا نہیں کر پاتے. آپ ان سے ایسی مطالبات رکھتے ہیں جو ان کی بس سے باہر ہے، آپ ان سے بھاری رقم طلب فرماتے ہیں. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اگر ایسی کوئی بات ہے، میں نے تم لوگوں سے اللہ کی بندگی کی طرف پکارنے کا جو معاوضہ طلب کیا ہے، اگر ایسی بات ہے تو وہ لے لو، جو میں نے مانگا ہے وہ تمہارا ہی ہو جائے، نہیں چاہیے مجھے کچھ، کیونکہ میں نے تو کبھی ایسی بات کہی بھی نہیں ہے. اور اہم بات یہ کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اور میرا ثواب وہ تو اللہ رب العزت کے ذمہ پر ہے. اس کا تو اللہ رب العزت نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے. مجھے کیا چاہیے آپ لوگوں سے، اور آپ دے بھی سکتے ہو مجھے کیا. اور جو کچھ اللہ ذوالجلال مجھے عطا فرما دیتا ہے مجھے تو وہی کافی ہے. اور یاد رکھیے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ کی ذات ہر چیز پر گواہ ہے. میں کیا کہتا ہوں اس پر بھی اللہ کی ذات گواہ ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اللہ کی ذات اس پر بھی گواہ ہے. میری باتیں مانتے ہو، اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ڈکی نہیں مانتے ہو، وہ بھی اللہ رب العزت کے نظر سے ظاہر ہے. فرما دیجیے ان ربی یقذف بالحق. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی طاقت سے، اپنے حق کے ذریعے سے باطل کو میدان سے نکال دیتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اپنی طاقت سے اس کو ختم کر دیتا ہے. علام الغیوب، اللہ کی ذات دانا اور سمجھنے والا ہے. پوشیدہ چیزیں، پوشیدہ باتیں، دلوں کے راز، خیالات جو آئے ہو یا نہ آئے ہو، اللہ سے تو ہر چیز ظاہر ہے. یاد رکھیے کہ رسول یا رسول کے ساتھی یا رسول کے رستے پر چلنے والے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں اور اللہ کی مدد سے کرتے ہیں. اور جب نوبت یہاں تک آ جائے کہ تصادم اور ٹکراؤ کی کیفیت ہو تو اللہ رب العزت ہی باطل کو قہر آلود اور زمین بوس کر دیتے. اور یہ بھی فرما جاء الحق
دین اسلام حق اور صداقت کی دین ہے، قانون الہی ہے بشریت کے لیے، جو الہ العالمین کی مخلوق ہیں اور اس کو اپنی بندگی کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو آپ ان سے فرما دیں کہ حق آیا ہے، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور اس کے بعد نہ باطل کا کوئی آغاز ہے اور نہ باطل دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ متحقق ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ، تو اس کے بعد وما یبدئ الباطل وما یعید، نہ تو باطل دوبارہ آغاز ہوگا اور نہ دوبارہ واپس آئے گا، اور نعوذ باللہ لات و عزا اور منات کی عبادت کی جائے گی۔ نہیں، اب ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ کی کبریائی اور اعلاء کلمت اللہ کا نعرہ لگتا رہے گا۔ جب اللہ رب العزت کو کائنات لپیٹنا اور سمیٹنا اور ختم کرنا ہو تو پھر اس وقت کی بات الگ ہوگی، اور اس کے بعد کوئی پھر تاریخ رہے گی اور نہ تاریخ ساز، سب کچھ ختم ہو جائیں گے اگر اللہ کے نام لیوا اس زمین پر موجود نہ ہو۔ فرمایا وما یبدئ الباطل، اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ